بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں ایک گول میدان تھا جس کا نام مربد تھا۔ باہر سے آنے والے قافلے اس میدان میں پڑاؤ ڈالتے اور قافلے کے مسافر اپنے جاننے والوں سے اسی میدان میں ملاقات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے مسافر بھی اسی میدان میں اپنے سفر کے مشاہدات پیش دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ ایک دن جب ابی لہب اس میدان سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بدوی عرب کوئی بات کہہ رہا ہے اور لوگ اس کے گرد گھیرا ڈالے بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ ابی لہب بھی اس شخص کی باتیں سننے کے لیے آگے بڑھا اور جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ شخص جنگ بدر کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اور مسلمانوں کے بقول کہہ رہا ہے کہ جنگ بدر میں 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آسمان سے اترے تھے اور قریش مکہ کی شکست کا سبب بنے تھے۔ پھر اس شخص نے شاید اس لیے کہ سننے والوں کو اور زیادہ متاثر کر سکے اضافہ کیا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں میں سے کچھ کو دیکھا ہے جو آسمان سے اتر رہے تھے۔ ان سب نے ایک ہی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے خودوں فولادی ٹوپیوں پر رنگا رنگ ہیرق لہرا رہے تھے۔ حاضرین بڑی حیرت و تعجب کے عالم میں اس کی باتیں سن رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے مجمع میں اس شخص کی باتوں کا اثر ہوتا جا رہا ہے۔ ابی لہب نے جب لوگوں کی دلچسپی دیکھی اور یہ محسوس کیا کہ حاضرین اس شخص کی باتوں سے گہرا اثر لے رہے ہیں تو وہ غصے سے بکھر پڑا اور اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے بولا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ بدر کی لڑائی میں فرشتے آسمان سے نہیں اترے تھے جو مسلمانوں کی مدد کریں۔ فرشتوں کا ذکر کرنے والا شخص نے بڑی سرد مزاجی سے ابی لہب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، جیسا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس شخص کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں تو اسی طرح میں نے ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے آسمان سے اترتے دیکھا تھا جنہوں نے ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے خودوں پر رنگا رنگ ہیرق لہرا رہے تھے۔ لیکن ابی لہب نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی اور غضبناک ہو گیا اور بولا، تو جھوٹ بکتا ہے اور لوگوں کو من گھڑنٹ کہانیاں سنا کر کے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف ڈالنا چاہتا ہے۔ حاضرین میں سے کچھ نے اس شخص کی حمایت کی اور کہنے لگی کہ یہ شخص سچ کہتا ہے، کیونکہ جنگ بدر میں اگر فرشتے مسلمانوں کی مدد کو نہ اترتے تو قریش کی طاقتور فوج صرف 313 نہتے افراد کو کیسے کے ہاتھوں شکست پا سکتی تھی۔ دوسرا فریق ابی لہب کی حمایت کرنے لگا اور یوں دونوں فریقوں میں نوک جھوک شروع ہو گئی اور بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی اور بات دھیرے دھیرے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور اسی ہاتھا پائی میں ابی لہب شدید زخمی ہو گیا۔ لوگ اسے اٹھا کر کے اس کے گھر لے آئے اور بستر پر ڈال دیا، لیکن وہ پھر اپنے بستر سے نہ اٹھ سکا اور 7 دن بعد ابی لہب کی موت واقع ہو گئی۔ ایک عرب مورخ عیسیٰ لکھتا ہے کہ جب ابی لہب جخمری حالت میں بستر بیماری سے لگا تو اس کے بعد طاعون میں مبتلا ہو گیا اور اسی بیماری سے اس کی جان جاتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے قریبی لوگوں نے طاعون پھیلنے کے خوف سے اس کا جنازہ شہر سے دور لے جا کر دفن کر دیا۔ لیکن وہ دن اور آج کے دن جو مسلمان بھی ابی لہب کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کی طرف پتھر ضرور پھینکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابی لہب اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابی لہب کے بعد ابو سفیان نے مخالفین اسلام کی قیادت سنبھال لی اور اس کی بیوی جس کا نام ہندا تھا اپنے شوہر سے بھی زیادہ اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اکثر مورخین نے ابو سفیان کی بیوی کا نام ہندا تحریر کیا ہے۔